حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات دنیا کے ہر شعبہ زندگی میں عظیم الشان نمونے کی حیثیت بے مثال رکھتی ہے۔ کسی ایک پہلو کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام مدینہ الرسول میں مسجد نبوی کے منبر پر تشریف لائے تو معمول سے ہٹ کر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین فرمایا۔ جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور جب دوسری پر رکھا تو پھر آمین، اور جب تیسری پر قدم مبارک رکھا تو آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی عظیم جماعت وہ نفوس قدسیہ جن کو اللہ کی ذات نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کے سرٹیفکیٹوں سے سرفراز فرمایا، انہوں نے عرض کیا فداک امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج معمول سے ہٹ کر آپ نے ہر سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے آمین اپنی زبان مبارکہ سے ادا فرمائے۔ تو آپ علیہ السلام فرمانے لگے، جبریل امین تشریف لائے، انہوں نے جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو وہ فرمانے لگے، پیارے حبیب علیہ السلام جی، کہ وہ شخص بڑا ہی بدبخت ہے جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور پھر اس نے احترام نہیں دیا۔ اللہ کی طرف سے وہ لعنت کا مستحق ہے۔ تو آقا کائنات علیہ السلام فرمانے لگے، میں نے جبریل امین علیہ السلام کے الفاظوں کو جب سماعت فرمایا تو آمین کہہ دیا۔ اور جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے بڑے والدین جس کے پاس ہوں اور وہ ان کی خدمت نہ کرے، اللہ رب العالمین نے ایسے بدبخت انسان پہ لعنت فرمائی ہے۔ تو میں نے آمین کہا
جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے پاس تمہارا نام لیا جائے، یعنی آخر الزمان پیغمبر تاجدار ختم نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ درود نہ پڑے تو اس پر بھی اللہ کی ذات نے رحمت فرمائی ہے۔ یہ تین لوگوں کے بارے میں جب اللہ کے حکم سے جبریل یہ کہہ رہے ہوں اور پوری کائنات کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین فرما رہے ہوں، تو اس میں رائی کے ذرے کے برابر بلکہ ریت کا ذرہ اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے، اس کے برابر بھی شک کرنا گناہ ہے اور گنجائش باقی نہیں رہتی۔ سال کے بعد رمضان المبارک کا یہ مہینہ اور یہ مہمانوں کی طرح ہمارے پاس آتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس کا احترام کرتے ہیں اور پھر دوسرے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیتے ہیں کہ آپ سحری کریں، اور وہ اس سے بھی زیادہ بہتر لوگ جو روزہ بھی رکھیں اور پھر سحری بھی کروائیں اور افطاری بھی کروائیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ رمضان المبارک ہمیں محبتیں لوٹانے کے لیے آتا ہے، پیار دینے کے لیے آتا ہے، جو ہم میں دوریاں ہو چکی ہیں ہوتی ہیں ان کو ختم کر کے ہمیں قریب کرنے کے لیے آتا ہے، جو ہمارے دل میں ایک دوسرے کے بارے میں طرح طرح کی غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں ان کو ختم کر کے یہ رمضان المبارک محبت لوٹانے کے لیے آتا ہے، اور ہمیں اس سے محبت سیکھنی چاہیے، ہمیں اس سے پیار سیکھنا چاہیے۔ یہ بڑا آسان طریقہ ہے، اگر آپ کسی سے ناراض ہیں یا آپ سے کوئی ناراض ہے، آپ اس کو افطاری کی دعوت دیں، اور دعوت کے بارے میں بھی امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک نے اپنی مقدس و مطہر زبان سے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ جب مومن بھائی دوسرے کو دعوت دیتا ہے تو اس کو چاہیے اس کو قبول کر لے اور اس کی دعوت پہ جائے۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو کچھ نشاندہی کروں گا اس حاضر وقت میں۔ آپ دعوت قبول کر لیں اپنے مومن بھائی کی، لیکن اس کی کوالٹی آپ کو دیکھنا پڑے گی کہ اس کا کاروبار سود سے متعلقہ تو نہیں ہے۔ اگر وہ سود کے معاملہ میں انوالو ہے کسی ذریعہ سے بھی تو پھر چاہیے کہ اس کی دعوت سے گریز کیا جائے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سود کا کام کرتا ہے، لیتا ہے، دیتا ہے یا اس کی شہادت دیتا ہے تو وہ شخص اللہ کا الحاکمین کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ تو جو اس جرم میں ملوث ہو اس کی دعوت کو قبول نہ کیا جائے۔ اور جن کے بارے میں آپ کو یہ خدشہ بھی ہو
کہ یہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگتا ہے مشکل کے وقت میں، یا کسی اور کو پکارتا ہے یا کسی اور کی عبادت کرتا ہے، تو ایسے شخص کی دعوت کو بھی قبول نہ کیا جائے۔ کیونکہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنت طریقے ہمیں زندگی بسر کرنے کے بتلائے، اور اگر وہ شخص اس کا مال پاکیزہ ہے، کاروبار اچھا ہے، تو پھر یقیناً اس کی دعوت کو قبول کیا جائے اور اس کی دعوت پہ جایا جائے، قبول ہی نہ کیا جائے، جایا جائے۔ اگر آپ کو یہ خدشات محسوس ہوں کہ وہاں پر کوئی غیر شرعی ایسی باتیں ہوں گی جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، تو آپ اس دعوت کو چھوڑ سکتے ہیں۔ مگر اسلام میں رمضان المبارک کا بہت اہم مقام ہے، یہ ہمیں محبت سکھانے کے لیے آیا ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام جب صف بندی فرماتے تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے فرمایا کرتے کہ آپ اپنے قدموں کے ساتھ قدم ملا لیں اور یہ کندھوں کے ساتھ کندھے ملا لیں۔ جب صحابہ رضوان اللہ اجمعین اپنے قدموں کے ساتھ قدم ملا لیتے ایک دوسرے بھائی کے ساتھ، اپنے ہی نہیں دوسرے بھائی کے ساتھ، اور کندھوں کے ساتھ کندھے ملا لیتے، تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مقدس زبان سے فرمایا کرتے، یا اللہ میں نے ظاہری طور پہ ان کو ملا دیا ہے، تو قلبی طور پہ ان کو ملا دی، ان کے دلوں کو آپس میں ملا دی۔ تو گویا نماز بھی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کا درس دیتی ہے، سبق دیتی ہے، اور یہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کے لیے آئی ہے۔ جو لوگ دن میں 5 وقت مسجد میں آ کر نماز ادا کرتے ہیں اور کندھے کے ساتھ کندھا ملاتے ہیں، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملاتے ہیں، گویا کہ انہوں نے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت میں عمل کیا ہے، اور وہ اللہ کے ہاں بہت ہی اچھے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ تو والدین کی خدمت آپ سے جتنی ہو سکے، ماں باپ کی خدمت آپ سے جتنی بہتر ہو سکے، ماں باپ کے حقوق ان کو اپنی جگہ پہ رکھیں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنی بیوی کے حقوق اپنی جگہ پہ رکھیں، لیکن بیوی کے حقوق آپ کی والدہ کے حقوق میں کسی قسم کا دخل نہ دیں، آپ اس طرح سے ان کو ادا کریں، اور تمہاری والدہ کے حقوق ان کو اس طرح سے ادا کریں کہ وہ تمہاری بیوی کے معاملات میں دخل اندازی نہ دے۔ اسلام یہ سکھانے کے لیے آتا ہے۔ اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ اپنے والدین کے حقوق اپنی بیوی کے ساتھ مل کر بھول جاتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اللہ انہیں ہدایت دے اور وہ واپس پلٹ آئیں، اپنے والدین کے حقوق کو بھی پورا کریں، اور ایسا بھی کرتے ہیں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھتے یا ان کی ضروریات کا خیال نہیں رکھتے، کیونکہ والدہ اور والد ایک ایسا انمول آپ کا تحفہ ہے جو آپ کے پاس ہے، تو آپ اس کی قدر کریں۔ وہ آپ کے لیے جب بھی آپ گھر لیٹ جاتے ہیں تو ان کے منہ میں ایک ہی لفظ ہوتا ہے، میرا بیٹا خیریت سے آ جائے، اور جب بیٹا خیریت سے آتا ہے تو ماں اور باپ کے منہ سے یہی الفاظ نکلتے ہیں، الحمدللہ میرا بیٹا خیریت سے بعافیت اپنے گھر لوٹ آیا ہے۔ تو بیوی وہ بھی آپ سے محبت کرتی ہے، اس کا بھی یہی نظریہ ہوتا ہے کہ میرا خامن باخیریت بعافیت اپنے گھر لوٹ آئے، اور اس کے بھی یہی دعائیہ کلمات ہوتی ہیں۔ لہٰذا ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں سمجھانے کی۔ یہ میں نے مسائل اس لیے شروع کیے، اوپر کثیر تعداد میں آج خواتین بھی آئی ہوں گی تاکہ وہ بھی سمجھیں
اپنے بیٹے کے حقوق بھی اور اپنے بہو کے حقوق بھی سمجھیں. اپنی بہو کے ساتھ بھی ایسا رویہ اختیار کریں جو رویہ اپنی بیٹی کے ساتھ کیا جاتا ہے. اتنی محبت رکھیں اپنی بہو کے ساتھ جیسے بیٹی کے ساتھ محبت کی جاتی ہے. اور ایسے ہی اپنے بیٹے سے محبت کو برقرار رکھیں، بے شک وہ آپ سے الگ تھلگ ہی کیوں نہ ہو جائے. ہوتا ہے نا گھروں میں 2-4 بیٹے ہوتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، وہ الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، یہ معاملات چلتے آئے ہیں، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. اگر وہ الگ تھلگ ہیں تو پھر بھی ان کے ساتھ رویہ وہی رکھا جائے جو بیٹا اس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ جیسے آپ محبت کرتے ہیں. جو بیٹا آپ کے ساتھ نہیں اس کے ساتھ بھی ویسی محبت ہونی چاہیے. اور ایسے ہی جو بیٹا والدین سے دور ہے انہیں اپنے والدین سے ایسے محبت کرنی چاہیے جیسے کہ اس کے ساتھ رہنے والا بیٹا اس کے ساتھ محبت کرتا ہے. تو یہ رمضان المبارک ہمیں یہ درس دینے کے لیے آیا ہے. اس حدیث میں یہ 3 جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پہلو بیان فرمائے ہیں، یہ بڑے ہی 3 پہلو اہم ہیں. اور جب آخری بات ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک آئے تو آپ نے اپنی زبان سے درود پاک پڑھنا ہے، لازمی پڑھنا ہے، ضروری پڑھنا ہے. یہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پاک ہے اور اس کو آپ کے صحابہ کی سنت ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. اور درود پڑھنے سے کیا ہوگا؟ دنیا میں اور آخرت میں آپ کو نیکیاں ملیں گی، 10 نیکیاں، بلکہ رمضان میں تو 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، بلکہ 700 گنا بھی، 70 گنا 700 گنا کو 700 گنا سے ضرب دے لے تو 4900 گنا ہو جاتا ہے. تو اتنا یہ اہم مقام ہے. جب بھی آپ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اس میں گرامی کسی کی بھی زبان سے سماعت فرمائیں تو آپ نے فوراً کہنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ